الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمارا جو درس چل رہا ہے یعنی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 20 پر 3 سال کی مدت میں کل 23 سال کا عرصہ اس میں جو حسب ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں. چونکہ ہم لوگ یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق جو 10 آیتیں نازل ہوئیں وہ پڑھ رہے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ابھی چونکہ ہم لوگ وہ 10 آیتیں پڑھ رہے ہیں پھر اس کا معنی مفہوم اس کی تفسیر ذہن میں اصل موضوع نکل جاتا ہے، ذہن سے اصل موضوع نکل جاتا ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کو یعنی حسب ضرورت نازل کرنے میں کیا حکمت ہے. اب یہ تفسیر میں اس کی بات ہی الگ ہو جاتی ہے. پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ تھوڑا عواطف اور جذباتی مسئلہ تھا وہ، اور ایمان والوں کے لیے ایک حرارت کا معاملہ ہے. تو ایسی صورت میں اصل موضوع جو ہے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو اصل چیز ذہن میں ہونا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بات پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام آسمانی کتابوں سے ممتاز کیا ہے. اس کی مختلف اسباب ہیں اور کئی وجوہات کی بنا پر یہ یعنی ممتاز ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 20 پر 3 سال کی مدت میں نازل کیا. یہ ایک امتیازی بات ہے قرآن مجید کے لیے. اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں؟ خود قرآن نے بہت ساری حکمتیں بیان کی. خود قرآن میں کچھ حکمتیں ایسی ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور بہت ساری حکمتیں ایسی بھی ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں. اس میں یہ ایک حکمت ہے، یہ ایک حکمت ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ. وہ کافی حکمتیں ہیں اس کی. تو سب سے پہلی حکمت جو سورہ فرقان کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. یعنی ہوتا ایسا ہے کہ قرآن مجید یعنی وحی کا جو نزول ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا رہتا ہے. کچھ معاملہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح کی پریشانی کی بات رہتی ہے. کبھی ایک طرح کا ڈر محسوس ہوتا ہے، کبھی ایک طرح کا قلق ہوتا ہے، یعنی ایک دل کو ضرب لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس وقت چند آیتیں نازل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب مضبوطی ملتی ہے. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں، آپ کے اصحاب کو بھی. حتیٰ کہ آج کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی کوئی معاملہ ہو گیا، اچانک آپ کے سامنے یا میرے سامنے وہ آیت آ جائے، اچانک دل کو مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ آیت ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیت ہے. اس کے لیے انشاءاللہ میں کچھ مثالیں دوں گا تاکہ معاملہ اچھی طرح واضح ہو جائے. تو ایک بات یہ ذہن میں ہماری اچھی طرح ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو اندر چلے جا رہے ہیں پڑھتے پڑھتے اصل موضوع ہمارے ذہن سے نہیں نکلنا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علوم القرآن سے متعلق آپ جتنے بھی کتابیں ابھی فی الحال آپ کی جو زبان ہے اردو یا انگریزی، آگے انشاءاللہ آپ کی زبان عربی زبان ہوگی انشاءاللہ. تو عربی زبان میں آپ جتنے بھی کتابیں پڑھیں گے علوم القرآن سے متعلق اس میں صرف اتنا ہی لکھا ہوا رہے گا، کوئی بھی کتاب، کیونکہ ان کا وہ مطلب نہیں ہے، ان کا مقصد نہیں تھا. وہ علماء جتنے بھی علوم القرآن پر کتابیں لکھی ہیں اگر اس سبجیکٹ پر انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو 20 پر 3 سال کی مدت میں نازل کرنے میں کیا کیا حکمت ہے، اس میں صرف وہ پوائنٹ لکھیں گے. ایک حکمت یہ، ایک حکمت یہ، ایک حکمت میں. اس کے لیے مثالیں، اس کے لیے تفصیلیں، اس کے لیے وضاحت، وہ سب نئی چیزیں ملیں گی آپ کو. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو اس کے لیے ہم کو کرنا پڑے گا وہ آپ. تو اس لیے آپ وہ مثالیں اپنے پاس رکھیں، ورنہ اگر آپ اصل کتاب کی طرف جائیں گے، کیونکہ علوم القرآن سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں پرانی اور نئی سب ملا لیں گے آپ تو 200 سے زائد ہو جائیں گے. بڑی کتابیں بول رہا ہوں، چھوٹی موٹی کتابیں کی نہیں، بڑی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. 200 سے زائد ایک چھوٹی بات نہیں ہے، وہاں کا حصہ پورا بھر جائے گا ایک ایک کتاب کی اگر بات کریں تو علوم القرآن سے متعلق اتنی کتابیں لکھی گئی ماشاءاللہ. بڑی کتابیں مرجع کی جو حیثیت ہے وہ خود 200 سے زائد ہیں. لیکن آپ کو اس طرح کی تفصیل ملنا مشکل ہے کہ اس میں یہ ایک حکمت ہے، اس کے لیے مثالیں دی جائیں باقاعدہ. تو اس کے لیے مثالیں آپ ہیں نا وہ ہم لوگ پڑھ رہے تو وہ ذہن میں ہونا آپ کے کہ اصل موضوع ہمارے ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ مثالیں آپ کو عموماً کتابوں میں نہیں ملیں گی. 2 باتیں خیال رکھیں آپ. تو اس میں پہلے حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دل کو آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے، آپ کو قوت پہنچائی جائے. صرف اللہ کے رسول کو نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو، آپ کے اصحاب کو، اور ہر ایک مسلمان کے لیے. حتیٰ کہ صرف مسلمان کی بات نہیں،
اگر آپ پتہ نہیں کتنا تجربہ آپ نے کیا ہوگا اس معاملے میں، حتیٰ کہ کسی غیر مسلم کو اس کا ایک سوال ہوگا شرعی اعتبار سے، وہ شریعت کے معاملے میں کوئی سوال کرے گا، بر وقت اس کے سامنے آیت پڑھی جائے اس کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو جو سکون پہنچتا ہے، ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اتنی تاثیر رہتی ہے قرآن میں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت کریمہ بر وقت نازل ہو رہی ہے. تو یہ سب جو ہے یعنی واقعی دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا. بہرحال چلیے وقت ہمارا نکل جائے گا، ہم وہ بات پوری کر لیں گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ایک بہت بڑی آزمائش آئی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے مقام کو اور ان کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ تک انہیں آزمایا. یہ ایک تو معاملہ اتنا سنگین اس لیے تھا کہ ایک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا معاملہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر داغدار ہو رہا تھا وہاں پر. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ عرب کے پاک باز خاتون، صرف اتنا ہی نہیں، ایک پورے عرب کا معزز گھرانہ تھا وہ ابو بکر کا رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھی، بلکہ ان سے بڑا احسان کسی کا تھا ہی نہیں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک امتی ہونے کے. یہ ساری چیزیں ایسے جمع ہو گئی تھی جو تکلیف پہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اور مدت بھی 1 ماہ. وہی کا سلسلہ جو دن میں 1 سے زائد مرتبہ بھی ہو رہا تھا کبھی کبھار، مکمل طور پر بند ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں جمع ہو جانے کے بعد یہ 10 آیتیں نازل ہوئی، تو کتنی قوت پہنچی ہوگی وہ سب سامنے رکھیں گے تو ہم کو اس کا اندازہ ہوگا. چلیے کھولیے وہ سورہ النور. سورہ النور آیت نمبر جو ہے 11. جی سورہ نمبر 24. جی سورہ نمبر 24 آیت نمبر 11. ہاں جی. معاشرتی زندگی کے لیے سورہ نور بڑی زبردست سورہ. سورہ نور کو پوری گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، معاشرے کا بہترین علاج. ہاں بولو. کیا؟ اچھا ارے رے ہداہ اللہ. ان کو اہل قرآن نہیں بولنا چاہیے، منکر حدیث. ہاں ہداہ اللہ. معاشرتی زندگی کے لیے، یعنی ایک معاشرہ کے علاج کے لیے سورہ نور سے یعنی بہتر کوئی سورہ نہیں ہے قرآن مجید میں. معاشرتی زندگی کے لیے سورہ نور انشاءاللہ کسی رمضان پڑھیں گے انشاءاللہ. بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یعنی یقیناً جن لوگوں نے یعنی یہ جو بہتان باندھے ہیں، کیا ہے؟ عصبۃ منکم، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہیں، وہ تم میں سے ہی ایک جماعت ہیں. اور یعنی اس میں سے یعنی صرف منافق ہی نہیں تھا عبداللہ بن ابی، منافق کی جماعت ہی نہیں تھی بلکہ کچھ مخلص صحابہ بھی آ گئے تھے اس کی زد میں. معلوم ہے کون؟ بولو. ہاں حسان بن ثابت، ہاں رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. اور مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ. حمنہ بنت جحش، یہ زینب بنت جحش کے بہن ہیں، سگے بہن. اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ ان کی سگی بہن ہے، جبکہ وہ سوگن تھی وہ اللہ ام المومنین عائشہ کی رضی اللہ عنہ. انہوں نے تعریف کی، نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی کوئی بات نہیں کر کے، لیکن وہ اس میں گرفتار ہو گئی. وہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسا کہ میں نے گزشتہ کلاس میں بتلایا تھا، لا تحسبوه شر لکم. فی الحال سب سے بڑا معاملہ اور سب سے یعنی بڑی خوشخبری یہی تھی ان لوگوں کے لیے کہ لا تحسبوه شر، تم اسے شر مت سمجھو. یعنی تمہارے حق میں وہ شر ہے ایسا نہیں سمجھنا، تمہارے حق میں وہ شر ہے ایسا نہیں سمجھنا. یعنی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور پر شر نظر آتا ہے، شر نہیں ہے، تمہارے حق میں وہ بہتری ہے. سب سے بڑی بہتری یہی ہے کہ جو ہے یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے مقام کو اونچا کیا، تمہارے مقام کو اونچا کیا.
اور اس میں ایک بہتری ہے، کون بولیں گے؟ ایک باریک سی بات ہے، لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو اس بہتان کو، اس جھوٹ کو، اس بہتان کو، اس الزام کو تمہارے حق میں شر مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں ایک خیر ہے۔ اس میں ایک بات یہی ہے کہ اس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات ہے، ان کو بری کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے ان کی برات نازل کیا، ان کے حق میں آیاتیں نازل ہوئی۔ ایک اور باریک سی بات ہے، کون بولیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کی بات ہے، آپ کے دل کو مضبوط کیا گیا، سب کچھ ہے۔ ایک اور باریک سی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، تمہارے لیے یہ شر نہیں ہے، تمہارے حق میں یہ خیر ہے۔ بولو بولو۔ دو خاندان کی شرط ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک اور چیز ہے، ہاں بولو بولو۔ ہاں لیکن شاید قریب آ گئے آپ، لیکن تھوڑا واضح کر دیں گے تو بہت بہتر رہے گا، اور تھوڑا واضح کرو اس کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولو بولو بولو، قریب تک آ گئے آپ۔ اگر میں بولوں، اگر آپ کی وہی بات ہے دل کی، تو آپ ہاں بول دو، آپ کو انعام ملے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ بولیں نہیں بات میں ایسی نہیں، میں کچھ اور بولنا چاہ رہا تھا، تو پھر اور ایک اور بات ہو جائے گی۔ وہ اس میں پورے کے پورے صحابہ کی فضیلت ہے۔ 1 مہینے تک صحابہ نے اتنا صبر کیا اور اس قدر اپنے ایمان کا ثبوت دیا انہوں نے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، کہ اس جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ منافقین برابر تھے اس میں، 1-2 صحابہ نکل گئے، ورنہ پورے صحابہ 1 مہینے تک وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ ہے، برات نہیں ہو رہی، لیکن جو ہے برابر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ نہیں معاملہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آیا، 1 2 3 صحابہ، 3 صحابہ کی 3 جماعتیں ہو گئی تھی۔ ایک جماعت وہ جو یعنی کہا کہ برابر معاملہ ایسا ہی ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مستح رضی اللہ عنہ، حمنہ رضی اللہ عنہ، یہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہاں معاملہ ایسا ہی ہے، منافقین کا ساتھ دیا، اس لیے ان کو باقاعدہ کوڑے لگائے گئے، 80 کوڑے۔ ایک جماعت وہ تھی جو برائے نام تھی، گنے چنے 1 2 3، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا غم جو لاحق ہوا، دیکھا نہیں گیا ان سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ تنگ نہیں کیا ہے، آپ کے لیے اور بھی خواتین ایک گئی تو آپ کے لیے بہت ہیں، کیونکہ انہوں نے مخلص صحابہ، لیکن آپ کی تکلیف دیکھی نہیں گئی ان سے۔ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ایک پورے کم و بیش ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ کل کے کل صحابہ کم و بیش 10,000 کے قریب تھے، اتنی بڑی تعداد صحابہ کی، کیونکہ 5 ہجری میں پورے صحابہ کی تعداد 4,000 تھی، 4 سے 5,000 تھی، آگے کچھ ملانے آپ 6 ہجری کے لیے 6-7 ہزار صحابہ تو رہے ہی ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد صحابہ کی، اس میں سے 10-20 صحابہ کو نکال دیں، پورے کے پورے صحابہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیے، سب کے سب ثابت قدم تھے ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے منافقین اور مومنین میں زبردست جو ہے امتحان لیا حقیقت میں 1 مہینے کے اندر، کون حق کا ساتھ دیتا ہے، کون باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر اعتماد کرنا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، ان پر حسن ظن رکھنا ان کو مومن کہا گیا، جنہوں نے ان پر الزام لگایا ان کو جو ہے ایمان سے نکالا گیا ان کو، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کو رکھ کر کے پرکھا گیا، کون مومن ہے کون منافق ہے، معمولی خاتون نہیں ہے۔ یعنی 1 مہینے کی تک جو ہے وحی کا سلسلہ بند ہو جائے، کتنی زبانیں، لوگ کیا کیا بات نہیں کر سکتے، کیا کیا بات نہیں کر سکتے تھے۔ گھروں کے اندر عورتیں بھی تھی نا، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اس میں کچھ غلام بھی تھے، اس میں کچھ جو ہے دور کے بھی تھے، قریب کے تھے بھی، کچھ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سے سخت دشمن تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیے تھے، بے شمار لوگ تھے، کئی ذہن کے لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اونچے خیال کے لوگ، اونچی سوچ کے لوگ، پختہ عقل اور پختہ فکر کے لوگ تھے، اور دنیا دیکھے ہوئے لوگ تھے، سپہ سالار قسم کے لوگ تھے، اور جو ہے اپنے اپنی قوم کے رئیس لوگ تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی 1 مہینے کا معاملہ ہو چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، کہا کہ آپ حق پر ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا، ناممکن کر کے بول دیے۔ حقیقت میں ان کا امتحان تھا، ہاں اکا دکا جو ہے ان کی باتوں میں آ گئے، لیکن انہوں نے بھی صراحت سے کام لیا، صاف صاف کام لیا، صاف صاف بول کر کے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کیا۔
اب یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ اس میں گویا کہ کل صحابہ کی فضیلت ہے، ایک کا دکا کو چھوڑ کر کے، جن سے گناہ سرزد ہو گیا اور ان کی تربیت کرنا مقصود تھا، تربیت ہو گئی ان کی. ورنہ پورے کے پورے صحابہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یعنی ثابت قدم رکھا، ان کو ان کی ایمان کی یہ ٹھوس پن دیکھیے. ہرگز بھی جو ہے ان کے پائے سبب پہ تزلزل نہیں آیا، ہرگز بھی جو ہے وہ نرم نہیں پڑے اس معاملے میں، پوری گرمی کا ثبوت دیا کہ یہ نبوی گھرانہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اس میں صرف عائشہ کا یا ابو بکر کا رضی اللہ عنہما دونوں کا معاملہ نہیں تھا، کل کے کل صحابہ کے حق میں بات ہے یہ، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے حق میں خیر کا معاملہ ہے، اس لیے کہ تم نے تمہارے ایمان کا ثبوت دی ہے. اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے، بڑا اہم نقطہ ہے یہ اصل طور پر اس کی طرف رہنمائی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں پورے مومنین اور منافقین کو اللہ رب العالمین نے پرکھا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، اور شخصیت کو اللہ نے رکھا ام المؤمنین عائشہ کو رضی اللہ عنہا. ان کی شخصیت اس قدر اعلیٰ ہے کہ اللہ نے انہیں رکھ کر کے پرکھا کون منافق ہے کون مومن ہے. اللہ اکبر. آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے، ان کی شخصیت آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ آپ کے آنکھوں کی حفاظت فرمائے، آپ اس تک نہ جائیں، یعنی وہ نوبت آپ کو نہ آئے. یعنی یوٹیوب میں جائیں گے، آپ یوٹیوب میں دیکھیں گے، میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لے میری بات کی تائید کے لیے. فیس بک میں مستقل اس نام پر جو ہے باقاعدہ جو ایک صفحے آپ کو مل جائیں گے. اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی اتنی گندی تصویریں اور ایسی بھیانک چیزیں آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ وہ ایمان ہی نہیں، وہ دل ہی نہیں رہے گا آپ کے پاس دیکھنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کیونکہ ہماری چیٹنگ ہوتی ہے، ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہماری ان کی جو آپس میں حوار رہتا ہے، ایک طرح کی ایک باتیں ہوتی ہیں. ضرورت پر لکھنا پڑتا ہے، لکھنے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہوتی، چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. ہم بات نہیں کر سکتے ان لوگوں سے، اتنی گندی باتیں کریں گے اور اتنی گندی تصویریں بھیجیں گے وہ، نعوذ باللہ، ام المؤمنین عائشہ کے نام پر رضی اللہ عنہا. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ان کی شخصیت قیامت تک کے لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے والی شخصیت ہو جائے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی اتنی اونچی شخصیت ان کی. اللہ اکبر. جیسا قرآن کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، جو اسے قبول کرے گا وہ مسلمان اور جو اسے قبول نہیں کرے گا وہ کافر ہے، اور جو اسلام کا لبادہ پہن کے آئے گا وہ تو منافق ہے وہ. تو گویا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایمان اور نفاق کا معیار قرار دیا رب العالمین نے. ان کے حق میں ذرا سی بھی کمی پیچھے کوئی کرے گا اس کے نفاق، اس کے منافق ہونے میں کوئی دو رائے نہیں، یہ پکی بات ہے یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. وہ تمہارے حق میں شر نہیں ہے، پہلے سے ان کو ٹھنڈا کر دیا گیا، معاملہ تو یہ نہیں. پھر مزید یہ بھی کہا گیا کہ بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ. ہاں، اب تمہارے حق میں بہتر ہے تو کس اعتبار سے بہتر ہے اس کا ذکر نہیں نا وہاں پر، آگے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لکل، اب دیکھیں بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اب کیا بہتر ہے؟ آدمی اس کی تجسس میں رہتا نا، ڈھونڈنے کے لیے کیا بہتر ہے کہ نہیں بولیے. ابھی مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ ایک پروگرام رکھے، ابھی دورہ سیفیہ چل رہا ہے، ابھی دورہ سیفیہ چلا یا ابھی چل رہا ہے ہماری مسجد میں دورہ سیفیہ. اب جس دن وہ اختتامی اجلاس رہے گا اس دن جو ہے شروع میں اگر کہہ دیا جائے کہ سب کے سب جو ہے کامیاب لوگ ہیں اور ان کو ایسا انعام دیا جائے گا آپ تصور تک نہیں کر سکتے. لیکن انعام کیا ہے نہیں بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک تقریر ہو رہی ہے، ادھر کی تقریر، سب کچھ کوئی غور سے سنیں گے، ایک تجسس رہتے، اصل انعام کی بات کب آئے گی نہیں معلوم. جلد سے جلد تقریریں ختم ہو جائیں، تقریر پہ دھیان نہیں دیں گے کتنی جوشیلی تقریر کیوں نہ ہو. کیونکہ اصل انعام کے تعلق سے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انعام دیا جائے گا، ایسا انعام کہ آپ کے تصور سے باہر ہوگا، سب بس اس گھڑی کی انتظاری ہوگی. یہ قرآن نفسیات کا بڑا خیال کرتا ہے. آپ جگہ جگہ دیکھیں گے قرآن نفسیات کا اتنا خیال کرتا ہے. اب دیکھو بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے تو بہت بہتر ہے، لیکن وہ بہتر کس انداز میں اس کا ذکر نہیں کیا. دوسری بات چھیڑی جا رہی ہے تاکہ وہ تجسس میں رہے. کیا ہے؟ بعد میں بتلایا جائے گا. وہ بات ہی بدل دی گئی، بات کا رخ بدل دیا گیا. اب دوسری بات بتلائی جا رہی ہے تاکہ ایک تجسس ہو. کیا ہے؟ فوراً نہیں بتلایا جائے گا، وہ تھوڑا تڑپایا جائے گا. اسے تڑپانا مطلب عام ظلم کے معنی میں نہیں، تھوڑا جو ہے ان کی جو ہے ان کے جو جذبات ہیں نا اسے تھوڑا کھیلا جاتا ہے تاکہ وہ مزید تھوڑے جو انتظاری کریں. یوسف علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی نگرانی خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحت ہوتی ہے. ان کی جو تربیت جو ہوتی ہے، ان کی جو تربیت انبیاء علیہ السلام کی خالص اللہ کی نگرانی میں. یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. ابھی بھی وہاں لے کے جا کے سورہ یوسف کی آیتیں نہیں پڑھوا سکتا میں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں آ جائیں گی کہیں اور نکل جائیں گے ہم لوگ. صرف ایسے اوپر کا قصہ سنا دیتا ہوں.
یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور ان کے دو ساتھی بھی تھے. انہوں نے آپ کی شخصیت کو دیکھا, آپ کے ظاہری شکل و صورت کو اور آپ کے لباس کو, آپ کے چہرے میں جو نورانی جو چہرہ تھا اسے متاثر ہوئے اور جو ہے اپنا معاملہ لے کر ان کے سامنے آئے. آنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا ایسا خواب کا ایسا معاملہ ہے, کیا تعبیر ہے اس کی. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا, لیکن آپ نے جھٹ سے نہیں بتلا دیا ارے یہ تو میرے پاس آئے ہیں اور مجھے واقعی ماننے لگے ہیں اور میرے پاس پوچھنے کے لیے آئے ہیں, ایسے ہی نہیں بتلا دیا یوسف علیہ السلام, بلکہ ان کو جو ہے دو باتوں کے لیے روکا. پہلے کہا آپ کا کھانا آ جانے دو, اس کے بعد میں بتلاؤں گا. کھانا آ جانے کے بعد فوراً نہیں بتلائے, کہا کہ پہلے ایک بات سن لو میری, پہلے میری ایک بات تو سن لو. وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے نبی بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, آپ کو باطل کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. پورا توحید کا سبق. کیوں؟ ابھی وہ صرف سننے کے لیے بیٹھیں گے. اگر ان کے خواب کی تعبیر بتلا دی جائے, اچھا اب میرا پیغام سنو, توحید کا پیغام. اس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ تو قتل کیا جائے گا, اب توحید کا پیغام سنے گا وہ. یہ نفسیات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یعنی اس کو بعد میں تعبیر بتلائی گئی, پہلے جو ہے سبق پڑھا گیا, تو مرنا ہے ہی پہلے کلمہ پڑھ کے مر جائے, بعد میں ہوگا تو پھر وہ کرے گا نہیں. وہ آدمی جذباتی طور پر کچھ اور سوچنے لگے گا, میرا معاملہ تو ایسا ہے. وہ سوچے گا میرا تو معاملہ بادشاہ کے قریب جانے کا ہے, میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں, مجھے تو بادشاہ کے بعد جانا ہے مجھے. تو یوسف علیہ السلام نے نفسیات کا خیال رکھا اور موقع کا فائدہ اٹھایا. پہلے جو بات بتلانا تھا وہ بتلائے, بعد میں خواب کی تعبیر بتلائے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ میں آپ کو ایک مثال دوں. میں آپ کو قرآن مجید میں ایسے بے شمار مقامات ہیں, سورہ نساء میں, پھر وغیرہ وغیرہ. اب میں وہاں جاؤں گا تو بات ایک اور ہو جائے گی. قرآن اس کا بڑا خیال کرتا ہے نفسیات کا, کیونکہ قرآن ہمارے خالق کا کلام ہے اور ہمارا خالق ہمارے نفسیات کو پیدا کیا ہے. ہمارے نفسیات, ہمارے جذبات کیا ہیں, وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیے. اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اللہ کا کلام کیا ہونا چاہیے, بندوں کے لیے کیا کلام ہونا چاہیے. تو قرآن مجید میں اللہ نے نفسیات کا بہت خیال کیا, بہت خیال کیا. نفسیات کا علم ہونا چاہیے. نفسیات کا علم نہ ہو تو قرآن سمجھنے میں وہ چیز نہیں ملے گی, وہ درک نہیں ہوگا, وہ باریکیاں نہیں ملیں گی. تو نفسیات کا جو علم ہے نا, وہ خود مستقل ایک علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفسیات کے باب میں بہت 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 گہرا علم رکھنے والے تھے. کیوں نہ ہو, اللہ کے رسول ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ میرے پاس ایک کتاب ہے تقریباً 650 صفحے کی, ایک خاتون ہے سیدہ نام بھول رہا ہوں میں, ان کا نام تھوڑا انوکھا ہے ان کا, پاکستان لاہور کی ہیں. انہوں نے, ان کا PhD کا رسالہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات. ان کی کتاب ہے, اس تعلق سے بڑی لاجواب کتاب ہے, اردو زبان میں پڑھنے کے قابل ہے. تو یہ نفسیات کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خیال رکھا ہے اللہ کے اس کلام میں. تو یہ بھی وہی بات ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ہوا خیر لکم. اب اس کے بعد بات ہی الگ کر دی گئی, کہا لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم, یعنی ان میں سے ہر شخص کو اس کے برابر کمائے ہوئے, اس کے کیے ہوئے گناہ کے مطابق اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل ہے. کیا ہے؟ عدل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ عدل نہیں کرتا ہے. میری بات سے اتفاق ہے آپ کو؟ ہاں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ عدل, انصاف والا معاملہ نہیں کرتا ہے. پکی بات معلوم ہے؟ میری بات سے اتفاق ہے آپ کو؟ اختلاف ہے؟ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے ساتھ انصاف والا معاملہ نہیں کرتا ہے. یعنی میں اس معنی میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں, ہاں میں آپ کو تھوڑا آپ کی توجہ لینا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں بھی ہو, اہل ایمان کے ساتھ جب جزا اور ان کے بدلے کا معاملہ آتا ہے تو صرف اللہ کے فضل کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات آتی ہے. اگر ہمارا جو معاملہ, ہمارے جو اعمال, ہماری جو نیکیاں ہیں, برابر کا برابر معاملہ رہا تو جنت میں جا نہیں سکتے ہم لوگ. اگر برابر کا معاملہ رہا تو ہماری نیکیوں کی برابر کے برابر بات کریں گے, ہمارے لیے کوئی معاملہ نہیں, جنت ہی نہیں رہے گی ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت, ہم لوگ ایک اچھا عمل کرتے ہیں کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے یہ. اگر عدل انصاف والا معاملہ کیا جائے تو 1 اجر ملے گا. سمجھ رہے اس بات کو؟ 1 اجر ملے گا, اور اس کی نیتوں کے مطابق, اس کے اخلاص کے مطابق, اور اللہ رب العالمین کے اس کے تعلق سے متعلق 700, بلکہ پھر وہ ایک بغیر حساب, بغیر کسی حساب کتاب کے وہ نیکیاں دیتا رب العالمین, وہ اجر دیتا رب العالمین. لیکن جب کافروں کا معاملہ ہو یا مجرمین کا معاملہ ہو, کسی نافرمان کا معاملہ ہو, 1 گناہ کیا تو 1 گناہ, 1 گناہ کیا تو 1 گناہ. حتیٰ کہ دیکھو رب العالمین کا فضل ایسا ہے, ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم سے کم 10 اجر دے گا. ارادہ ابھی آپ کیے نہیں, ارادہ صرف,
صرف ارادہ ہے نہیں کر پائے 10 نیکیاں، کم از کم 10 اجر ملیں گے. لیکن کسی نے گناہ کا ارادہ کیا چھوڑ دیا اس کو، گناہ لکھا نہیں جائے گا اس کا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں رب العالمین کا عدل. تو رب العالمین کا جو عدل ہے، انصاف کا جو معاملہ ہے، وہ کافروں کے ساتھ ہے، اہل باطل کے ساتھ، مجرمین کے ساتھ. اہل ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عدل کا معاملہ نہیں، اس سے بڑا معاملہ اللہ رب العالمین نے رکھا، فضل والا معاملہ. اس لیے میں نے کہا کہ انصاف والا، تاکہ آپ کو قریب کر سکوں، میں آپ کو بات اچھے سے بٹھا سکوں. حالانکہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین منصف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کے کون جو ہے یعنی عدل کرنے والا ہے، کون انصاف کرنے والا ہے. لیکن اہل ایمان کے ساتھ اگر برابر کا معاملہ کیا جائے تو بہت مہنگا پڑے گا معاملہ. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ آدمی سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہے جو اعراف میں رہے گا، نہ جنت کا نہ جہنم کا. اس لیے کہ کم از کم ایک نیکی، اس لیے کہ 50 گنا 50 نیکیاں نا، 50 گنا 50 نیکیاں، تو اس نے گناہ کتنے کے ہوں گے؟ ایک آدمی آراف میں 50 اس کی نیکیاں ہیں، 50 اس کے گناہ ہیں، تو اس نے نیکیاں کتنی کی ہوں گی؟ 5. اور گناہ 50 گناہ کیا ہے اور نیکیاں کتنی کی ہیں؟ 5 کی وجہ سے 50 نیکیاں ہیں اس کے، 50 اجر ملے اس کو، ایک کے بدلے کم از کم 10، کم از کم 10. تو اس وجہ سے اتنا بدنصیب شخص ہے 6 نیکیاں بھی نہیں کر سکا، کم از کم 60 ہو جاتے اس کے. کتنے بدنصیب ہے وہ، اللہ رب العالمین کا فضل بھی وہ پورا نہیں لے سکا، وہ اتنا بدنصیب ہے. 6 نیکیاں بھی نہیں کر سکا، 50 کے مقابلے میں 6. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں ہم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا جب معاملہ آتا ہے، عدل کی جب بات آتی ہے تو اہل باطل کے لیے، کافروں کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے گا. مومنوں کے لیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت. اللہ رب العالمین کی جو جنت ہے بہت بڑی ہے، جہنم بھی ایسی ہی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو بھرنے کے لیے مستقل ایک مخلوق کو پیدا کرے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العالمین نہ ہاتھ رکھے گا نہ پیر رکھے گا، اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا. جہنم کے لیے ایسا نہیں کیا رب العالمین نے. اللہ کو حق ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو، کوئی الگ سے مخلوق پیدا کر کے ڈالے جہنم میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیر رکھے گا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں ہم، یہ اللہ رب العالمین کا عدل والا معاملہ ہے. جو برائی کرے گا اس کے لیے جہنم، جو نیکی کرے گا اس کے لیے جنت ہے. ایک جنت خالی رہے گی تو ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا رب العالمین. یہ سب صحیح حدیث ثابت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کا معاملہ ہوتا ہے یہ. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عدل والا معاملہ نہیں. یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو تفسیر کرنی پڑتی ہے. جب آیات نازل ہوئی تو صحابہ نے اس گہرائی سے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے ان کے پاس دنیا طلبی نہیں تھی، انہوں نے گہرائی سے قرآن مجید پر غور کیا، بہت اچھے انداز میں تدبر کیا انہوں نے. وہ سب پتہ نہیں کتنی گہرائی میں گئے ہوں گے، ہم کو ایسے آگے نکل جائیں بات نہیں بنے گی. یہ سب سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے. یہ قرآن مجید کا اس وقت اتنا زبردست عدل والا معاملہ تھا کہ ہر ایک، اب قرآن نے لفظ دیکھے کیسے استعمال کیا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے اتنا اس کے لیے گناہ ہے جتنا کہ اس نے کمایا ہے. اس لیے کہ سب کا گناہ بھی ایک جیسا نہیں تھا، سب کا گناہ بھی ایک جیسا نہیں تھا. مثال کے طور پر جیسے دنیا والوں کا معاملہ ہوتا ہی نہیں، یعنی اتنے لوگ اس میں پکڑے گئے، سب کو ایک ہی سزا، سب کو ایک ہی انداز میں مارا جا رہا ہے، ایک ہی انداز میں سزا دی جا رہی ہے. کون سرغنہ ہے، کون اس کا جو بنیاد ڈالنے والا ہے، کس نے سب کو ورغلایا ہے، کون پیسہ خرچ کیا ہے، کس کا معمولی گناہ تھا، کون جو ڈرتے ڈرتے کیا ہے، کون نہ چاہتے ہوئے کیا، کچھ نہیں، سب سزا سب کو ایک. لیکن رب العالمین علیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیر ہے بندوں سے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے احوال کو سے باخبر ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. اس نے کہا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک شخص کے لیے اتنا ہی ہے مکتسب، جس نے کہ اتنا کمایا ہے. من الاسم، اسم گناہ کا حصہ اتنا ہی ہے مکتسب، جتنا کہ اس نے کیا ہے، جتنا اس کا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ہاں وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان میں سے اس معاملے کو جس نے زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اصل جس نے اس کو ورغلایا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم. عبداللہ بن ابی، بتا دیا ہوگا آپ کو عبداللہ بن ابی. یہاں ایک بات یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو جو مومن تھی، جو اہل ایمان، مسند احمد کی حدیث ہے، بلکہ مسند احمد میں بھی کیا، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے بسند صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 کوڑے لگوائے، حمنہ بنت جہش کو، مصطاح بن اثاثہ کو، اور حسان بن ثابت کو رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سب اہل ایمان ہیں، خالص مومن ہیں. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اللہ نے ان کو، اللہ کے رسول نے ان کو سزا دی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے جو متعلقین تھے ان کو اللہ کے رسول نے سزا نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہے کیوں؟ اچھا، میں جو بات بتلایا تھا وہی بات تھی ریحان؟ ہاں وہ بات نہیں تھی، کچھ اور بات تھی. اچھا چلو جی، تاکہ آپ کا حق مارا نہ جائے، اس لیے سوال نہیں واضح ہوا.
سوال واضح ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا کہ نہیں سنے سوال؟ ہاں اچھا، یعنی ان صحابہ کو سزا دی گئی، مخلص صحابہ کو، لیکن عبداللہ بن ابی کو، اس کا جو جتھا تھا اس کو، اس کی جو ٹیم تھی اس کو سزا نہیں دی گئی. کیا وجہ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ ہاں بولیے بولیے. اور جی 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 ہاں جی. اور کوئی جواب؟ اب جواب آ گیا تو پھر جواب پہ جواب نہیں آنا، نیا ہو تو آنا، وقت ضائع نہیں ہونا ہمارا. جی ہاں جی. تو اس میں مختلف باتیں ہیں. سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ جو آپ نے کہا، سب سے اہم بات یہ تھی، مومن ہو ہی ہوتا ہے، اس کو سچ بولنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کے دل کو. تو انہوں نے سچ کہا اہل ایمان نے، کیونکہ انہوں نے دل میں رکھا نہیں. ان کو ایک بات نظر اچھی لگی بول رہا ہوں، ایک بات ان کو ایسی وہ سچ لگی تو انہوں نے کہہ دیا. یا اور بات ہے ان کی بات غلط ہے، یا اور بات ہے کہ ان کی بات صاف طور پر غلط ہے، لیکن ان کو جو بات سمجھ میں آئی انہوں نے صاف کہہ دیا. لیکن منافقین نے صاف کہا نہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھا، لیکن بھڑکاتے رہے، لوگوں کو بھڑکاتے رہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر پر فیصلہ کیا، ان کو آخرت کے لیے چھوڑ دیا ان کو. اسی لیے اللہ نے کہا لہو عذاب عظیم، جیسے الجزاء من جنس العمل، جیسا اس کا عمل ہوگا ویسی اس کی جزا ہوگی، جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے اس کی جزا ہوگی. تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سزا دی. اور ایک اور بات اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جو یعنی سزا جو دی جاتی ہے، حد جو لگائی جاتی ہے، وہ کفارہ ہے. کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تطہیر، وہ کہ پاک کر دیا جاتا ان کو، آخرت میں کوئی عذاب نہیں. اور منافقین کو پاک نہیں کیا جاتا، منافقین کو پاک نہیں کیا جائے گا ان کو، اور وہ پاک ہونے کے قابل نہیں ہوتے وہ، اس لیے ان کو سزا نہیں دی گئی. ایسے مختلف باتیں کہی گئی ہیں. البتہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، جو آپ نے کہی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے وہ بات کہی، واللہ اعلم، وہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے، واللہ اعلم. جی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لولا یعنی حلا، لولا کے معنی یعنی حلا، اس سے پہلے گزر چکا ہی نہیں، تحذیر کے لیے. کس کے لیے؟ تحذیر، بولنا مشکل ہے. کہاں ہے قلم صاحب؟ لولا یعنی حلا. التحذير گویا کہ ایک طرح کی سختی ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا، ذرا غور طلب ہے اس کو تھوڑا کو یہ کریں گے، ذرا غور سے سنیے. لولا اذ سمعتموہ، یہ جو عید ہے نا، دیکھیں ایسے ہی ہوتا قرآن کا معاملہ، ایک ایک لفظ آتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا ہوتی ہے، وہ سمجھائے بغیر بھی جانا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے جانا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ جو درس قرآن جو چل رہا ہے ہماری مسجد میں، وہاں ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اذ اس کے اندر بہت گہرا معنی ہے اس کے اندر، اس کے استعمال وغیرہ میں. آپ بولیں گے بال کے کھال نہیں، یہ سب عربی زبان ہے، یا تو مادری زبان عربی ہونا، اس کی گہرائی سے سمجھنا اچھے انداز میں، اس کا پورا مغز لینا اس کا، یا نہیں تو پھر بس جو ایسی آگے بڑھتے جانا. جی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں کے حق میں اہل ایمان کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس بات کو سنتے ہی صاف طور پر جو حسن ظن سے کام لیتے، اور خیر والا معنی لیتے، اور اچھی بات لیتے، اور یہ صاف طور پر کہہ دینا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ تو واضح جھوٹ ہے. اب یہاں پر غور طلب بات کیا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو وہاں پر چھوٹ گئی تھی، صفوان رضی اللہ عنہ جو جا کر کے ان کو لے کر کے آئے، بالکل رات کی تاریکی میں لے کر کے آئے، کہ کوئی دیکھنا نہیں کر کے، اور اس وقت کوئی بجلی والا زمانہ تو نہیں تھا کہ ہر جگہ کھمبے لگے ہوئے ہوں، وہ دور سے نظر آ جائیں، ایسا تھا کیا؟ رات کا معاملہ تھا، ایسا کوئی معاملہ تھا تو رات میں آتے. یہ بالکل دوپہر کا وقت تھا، یہ جب وہ آئے، وہ سب کے سامنے، دیکھنے والا غور سے دیکھے، آگے کھول کے دیکھ لے کون آ رہے ہیں کر کے.
بالکل دن میں آئے وہ. ایسا معاملہ نہیں تھا نا کہ بالکل صبح صبح آئے, اور ایسا بھی معاملہ آج کا نہیں تھا کہ فجر کے بعد سونے والا معاملہ ہو. بالکل انہوں نے ظہر کا وقت جو ہے اہتمام کیا جس میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, ہر کسی سے بات واضح ہو جائے گی, اور بالکل چلنے پھرنے کی آواز, گاڑی اونٹ میں سوار ہونے کی آواز, سب کچھ یہ انہوں نے اتنا صاف صاف معاملہ رکھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنی واضح بات ہے, اہل ایمان کو تو یہ چاہیے تھا کہ حسن ظن سے کام لیتے اور کہتے تھے ھذا افک مبین. افک تو ہے لیکن افک مبین یہ خود ایک اپنے آپ میں ایک جھوٹ ہے. ان کا جو افک ہے واقعی افک مبین نہیں ہے, یعنی بالکل واضح واضح جھوٹ ہے یہ. اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے چلو تم نے الزام لگایا, لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے, ایک بھی نہیں لائے. اصل کم از کم 4 لانا چاہیے, 4 گواہ ہونے چاہیے, انہوں نے ایک بھی لے کر کے نہیں آئے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اور جب انہوں نے ایک بھی گواہ لے کر کے نہیں آئے, کچھ گواہ لے کر کے نہیں آئے, تو اللہ کے پاس یہ تو خالص جھوٹے ہیں, پکے جھوٹے. پکے جھوٹے کا معنی کہاں سے آیا؟ ہم کا معنی. فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ الْكَاذِبُونَ, ہم الْكَاذِبُونَ, ہم کے اندر وہ تاکیدی معنی آتا ہے, یہ تو پکے جھوٹے ہیں, یہ تو جھوٹے ہی ہیں وہ معنی میں, ہم کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے. فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, یہ تو اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک جھوٹے ہی ہیں. اس کے بعد وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یہ اہل ایمان کے لیے, منافقین کے لیے نہیں, اہل ایمان کے لیے, اگر تمہارے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا, اس کی رحمت خاص نہ ہوتی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو تم نے اتنا بڑا جو کام انجام دی, اتنا جو تم نے چرچا کیا ہے, ایک جھوٹ کو جو تم نے جو پھیلایا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دردناک عذاب کبھی بھی تمہیں آ پکڑتا اور تمہیں جو ہے اس کی لپیٹ میں لے لیتا. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ تم نے سچ کہا اور 80 کوڑے پر جو معاملہ رفع دفع ہو گیا, ورنہ منافقین میں ان کا نام آ جاتا. اللہ المستعان. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. اللہ رب العالمین تلقا بولتے ہیں یعنی میں آپ سے سنا تو آپ سے میں نے لے لیا. تلقا کے معنی کیا ہے؟ میں نے آپ سے سنا تو آپ سے میں نے لے لیا, پھر میں کچھ بولوں میری زبان سے کسی نے لے لیا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تلقا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما لیس لکم بہ علم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اس بات کو, اس جھوٹ کو, یعنی تمہاری زبان سے وہ سنا, اس نے وہاں پھیلایا, اس نے وہاں جا کے سنا, وہ ایسی بات پھیلتی گئی. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم, اور تم نے تمہاری زبانوں سے ایسی باتیں کہیں جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, اور تم تو اسے بالکل ہلکا پھلکا معاملہ سمجھے, چھوٹی بات سمجھے. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, وہ تو اللہ کے پاس تو بہت بڑا معاملہ ہے, تم چھوٹی بات سمجھے. یعنی مائیں عائشہ کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے رضی اللہ عنہا. اللہ رب العالمین نے ایسا اسلوب اختیار کیا, اللہ اکبر. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یعنی کتنی خوشی کی بات رہی ہوگی, اللہ اکبر. ایک مہینے کا جو عذاب تھا ان کے لیے کوئی بات تھی نہیں, اس کے بعد کوئی بات تھی نہیں. سبحان اللہ, کتنے رمضان میں انہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا اس قرآن کو, کتنے فرض نمازوں میں اپنے کانوں سے انہوں نے سنا ہوگا, کتنے لوگوں سے تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے سنا ہوگا, اور خود اپنی زبان سے انہوں نے دوہرا کے اس کی تلاوت کی ہوگی انہوں نے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. معمولی بات ہے. ہاں, ہم لوگ جب عمر آباد میں پڑھتے تھے, ہم لوگ ہمارے آج کل تو خطوں کا معاملہ, خط وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, ہم لوگ خط لکھتے ہیں, ہمارے گھر سے ہمارے نام پہ خط آتا. ظاہر بات ہے گھر کا معاملہ ہے, ایک دوسرے کو موانست رہتی ہے, آدمی کتنا اس کو دلچسپی سے پڑھتا ہے. بہرحال اگر کسی دوست وغیرہ کا خط ہو, کسی استاذ کا خط آ جائے, کسی اور سرپرست کا خط آ جائے, اس میں ہمارے لیے تعریفی کلمات ہوں, ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں, کتنی مرتبہ نہیں پڑھ لیتے ہم لوگ. یہ اللہ کی جانب سے جس میں جھوٹ والی کوئی بات ہی نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے بڑھ کے کس کی سچ بات ہے. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ, آپ کہہ دو کہ اللہ نے سچ کہا. اس سورہ آل عمران کی آیت ہے, یعنی اللہ کے سے بڑھ کر کے کس کی بات سچ ہوگی. اللہ اکبر. یہ اپنے بارے میں انہوں نے پڑھا ہوگا تو ان کے جذبات کیا ہوں گے, یعنی کیا کیسے پڑھا ہوگا انہوں نے. سبحان اللہ, عجیب لگتا ہے واقعی سوچے تو. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْنَا, وہ پڑھ لینا وہ لوگ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا, جب تم نے اس معاملے کو سنا فوری طور پر تم کو کہہ دینا چاہیے تھا, فوری طور پر تم کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو ایسا معاملہ ہے, اس پر تو ہم کو بات نہیں کرنی چاہیے, یہ ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم ایسی بات کریں.
سبحانک یعنی یا اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو تیری ذات منزہ ہے. یعنی برات کس کی ہو رہی ہے؟ ام المؤمنین عائشہ کی رضی اللہ عنہا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان کے ساتھ جس کا جو یعنی جو ضمیر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحانک یعنی تمہارا جو رب ہے وہ بالکل منزہ ہے. اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے یہاں پر. یعنی یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی قدر اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی غیر عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا رب العالمین. سبحانک یعنی اللہ رب العالمین اپنی پاکی بیان کر رہا ہے. یعنی اللہ کے شان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے کسی جو ہے بے غیرت اور جو ہے کسی جو ہے اس طرح سے دھوکے باز اور جو ہے فریب والے عورت کا انتخاب کیا جائے. نہیں، ہرگز نہیں. آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی معزز اور عالی قدر خاتون کا انتخاب کیا ہے. تمہارے رب کی شان پاک ہے، تمہارے رب کی شان اور تمہارے رب کی پاکی بیان کی جا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنا معاملہ لیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ سبحانک یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تو ہے جی، کیا کوئی سوال کی؟ ھذا بہتان عظیم. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یعظکم اللہ، اے اہل ایمان، اے مومنون. یہ صرف مومنوں کے لیے، منافق اس سے اپنا دل نرم نہیں کر سکتا. یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی تنبیہ کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، متنبہ ہو جاؤ. ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو ایسا کام پھر نہیں کرنا، کبھی ایسا کام پھر کبھی نہیں دہرانا. ان تعودوا لمثلہ ابدا، دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرنا اگر تم واقعی مومن ہے. ایک مرتبہ ہوگا معاف کر دیا گیا آپ کو، وہ بھی ایسی کوڑے لگ کر، ایسے ہی نہیں. یعنی معاملہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں. ایک عام خاتون، ایک عام مسلم عورت پر ہی الزام نہیں لگایا جا سکتا، چاہے جائے کہ پوری دنیا کی معزز خاتون ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم ابھی جو آیتیں واضح کر رہا ہے تمہارے لیے، چونکہ تم کو پہلے معاملہ اس کا نہیں تھا، اس کا پہلا علم نہیں تھا، تم جو انجانے میں کچھ کام کر لیے، لیکن آئندہ سے نہیں کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والا ہے. اس نے یہ حکم پہلے کیوں نازل نہیں کیا، بعد میں کیوں نازل کیا اللہ رب العالمین نے؟ اتنے سارے معاملات پہ اتنی ساری باتیں کیوں آئیں؟ اس لیے کہ اس واقعے کے تحت بے شمار باتیں جو سامنے آئیں، کئی لوگوں کی فضیلتیں سامنے آئیں، کئی لوگوں کا ایمان جو فاسد تھا وہ سامنے آیا، اور جو ہے کتنا صبر کرنا چاہیے زبان کا، اپنی حرکتوں کا، وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو آئی ہیں وہ ایسی ہی بتلاتے تو نہیں آتی تھیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ ایک مہینہ وحی کو روکنے میں کیا حکمت ہے، اس کا کیا علم ہے، یہ رب العالمین کو ہے. اس کی ساری تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، اس کی ساری تفصیلات رب العالمین کو ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے متعلق دوسرے باتیں جو ہے آگے بیان کی. تو ابھی یہ جو 10 آیاتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نازل ہوئی، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جو ہے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری. کہا کہ آپ کی جانب سے کہ اللہ کی جانب سے؟ کہا کہ اللہ کی جانب سے. تو کہا کہ الحمدللہ اللہ کی جانب سے. پھر جو فوراً وہ دیکھنے لگی کہاں ابو بکر کہاں ہیں، ان کی والدہ کہاں ہیں، دونوں کو خوشخبری دینے لگی رضی اللہ عنہم. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، ایک بڑا واقعہ ہے وہ، اس کے بعد کیا تفصیلات ہوئی. تو یہ جب آیاتیں نازل ہوئی اس وقت کیا ہوا ہوگا بتلائیے آپ. یعنی 1 ماہ کا معاملہ تھا، لیکن کم و بیش 25 دن کے آس پاس تک ام المؤمنین عائشہ کو اس کی خبر نہیں تھی رضی اللہ عنہا. خبر نہیں تھی ان کو وہ گھر میں رہنے والی تھی، ان کو باہر کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اور بیمار تھی. وہ آخری کے 2-3 دن تھے تب ان کو یہ بات معلوم ہوئی، تو رہی صحیح طاقت بھی چلی گئی ان کی، اور بیمار پڑ گئی. وہ رونے کے لیے آنسو نہیں تھے ان کے پاس، پوری رات رونے لگی، بیٹھ گئی تھی بستر پر، سونی پر کہاں سے نہیں آ سکتی. تو یہ آخری کے 2 دن کا معاملہ تھا. اللہ رب العالمین جب کسی کو آزماتا ہے، آدمی اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے. پھر تو وہ سوچنے لگے گا کہ میرے لیے معاملہ، اس جو امتحان کا جو معاملہ تھا، اور 2 دن بڑھ جاتے زیادہ اچھا ہوتا، یہ جو نتیجہ مل رہا ہے.
تو ایک جو جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا وہ جلد بازی سے یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا معاملہ ہے، جلدی سے حل کرنا چاہتا ہے وہ. لیکن ایک مومن کتنی ہی لمبی مدت کا معاملہ کیوں نہ ہو صبر کرے گا، کوئی بھی بات کیوں نہ ہو صبر کرنا چاہیے. آدمی پر الزام لگتے صبر کرنا چاہیے، مالی حالت اچھی نہیں ہے صبر کرنا چاہیے، وہ معاملہ سمجھا رہا ہے لوگ نہیں سمجھ پا رہے صبر کرنا چاہیے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر کرنا چاہیے. سب کچھ ہر ایک اعتبار سے آدمی جتنا صبر کرتا جائے صبر کرتا رہتا ہے. اس گھر کا معاملہ ہوتا ہے اور اپنی ہر اعتبار سے زندگی کے جو بھی مراحل ہیں آدمی جتنا صبر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اتنا ہی بہترین بدلہ عطا کرے گا. البتہ صبر کا معنی مفہوم کیا ہے وہ ہماری اردو زبان میں نہیں عربی زبان میں لینا چاہیے جو شریعت کی زبان میں ہے. شریعت کی زبان میں صبر کا کیا معنی ہے وہ ہم کو جاننا چاہیے. بہرحال تو ایک واقعہ ہم لوگوں نے بدر کا پڑھا، وہ تو بھول چکے ہوں گے الحمدللہ. جی نہیں نا، ہاں حسن زن یہی ہے، نہیں بھولے ہوں گے. ایک یہ واقعہ ہے. ایسے اور بھی ہم لوگ مثالیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو بات معلوم ہو، ورنہ محض ایک اصول لے کر کے آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے. اس لیے ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے نازل کیا. کہاں سے ہم کو معلوم ہو گیا، کیسے سمجھ سکیں گے جب تک کہ اس واقعے کو نہیں پڑھیں گے، اس حالات سے واقف نہیں ہوں گے، اس کے بعد وہ آیتیں پڑھیں گے کیا مضبوطی آئی ہوگی تب ہم کو یہ بات معلوم ہوگی. بس میں آ گیا آپ کو جی. انشاءاللہ اس کے متعلق جو آگے کی باتیں ہیں وہ آنے والے کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دوسری باتیں جو ہماری کلاس سے متعلق ہیں وہ یہ کہ میں ابھی جو چاہے تو آپ ریکارڈ کریں چاہے تو آپ بند کر دیں، ایک کلاس سے ہٹ کر کے باتیں ہیں، یعنی کلاس سے متعلق ہیں، درس سے ہٹ کر کے باتیں ہیں. ابھی جو میں محبوب نگر گیا تھا، میں محبوب نگر ہو یا جہاں بھی جاتا ہوں تقریر کے لیے تو نہیں جاتا ہوں، میں درس کا معاملہ ہو تدریس کا معاملہ ہو تب جاتا ہوں. خاص کر محبوب نگر جانے کا مجھے ایک عجیب سا تجربہ ہوا جو آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے بڑی کام کی بات ہے. یعنی اللہ کا کتنا عظیم احسان ہے. دیکھیں میں آپ کو بارہا بتلاتے رہتا ہوں کہ ہم لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے بعد سب سے بڑا فضل ہمارے ذمہ داروں کا ہے. سب سے بڑا فضل اللہ رب العالمین کے بعد ان کی محنت، ان کی دلچسپی، ان کا ساتھ دینا اور خود آ کر کے بیٹھنا، اس کے لیے وسائل فراہم کرنا، اس کی بہت 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 قدر کرنی چاہیے ہم کو. یہ نعمت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. محبوب نگر میں جو کل گیا تھا، یعنی مسائل الجاہلیہ ایک کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، وہ کتاب پڑھانا تھا مجھے. میں ان سے بہت ساری چیزوں میں نے جو ہے تبادلہ خیال کیا، باتیں کی میں نے. مجھے پتا چلا کہ وہ بالکل ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے، ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں بالکل وہاں دو تین نوجوان ہیں جو ہو بہو وہی کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں، دونوں کی سوچ ایک ہے، دونوں کے خیالات ایک، دونوں کی فکر ایک اور دونوں کے جذبات ایک. لیکن وہ اس طرح کے درس و تدریس چلانے کے لیے وہاں کی مسجد میں 12 سال کی محنت کر رہے ہیں. آج بھی ناکام ہے، وہ آج بھی کامیاب نہیں ہے. ذمہ داران ساتھ نہیں دے رہے، جمعیت ساتھ نہیں دے رہے، ذمہ داران ساتھ نہیں دے رہے، ایک ذمہ دار بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے. بولیں گے کہ کیا درس دیتے ہیں، کیا تدریس کا کام کرتے ہیں، ایک دن کا تقریر کا کانفرنس رکھو نا، ایک دن کی تقاریر کے علماء کو بلا لو، یہ کیا ہے زندگی بھر کے لیے درس 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 کر کے تانے دے رہے ہیں ان کو. میں ان کو یہی بولا کہ آپ لوگوں کی ہمت بنانے کے لیے آپ کے لیے لوگ آ جائیں گے، ایسا مت سمجھو. آپ کوئی ہمت نہیں بنائے گا آپ کی، کوئی آپ کو حوصلہ دینے والا نہیں ملے گا، آپ کی ٹانگ کھینچنے والا ہی ملے گا. لیکن آپ ثابت قدم رہنا. آپ 12 سال سے محنت کر رہے ہیں، آج بھی ناکام ہے. وہ مسجد میں کوئی درس نہیں کر سکتے، وہ کوئی نیا ماحول نہیں بدلا سکتے. اللہ رب العالمین نے بیٹھے بٹھائے ہم لوگوں کو ذمہ داران ہی ایسے دے دیا. اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے. اس کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، روزانہ کی جو یہ نعمت ہم کو مل رہی ہے نا، اس کی قدر نکلتی جاتی رہتی ہے. یہ تو روز کا معمول ہے کر کے نہیں، ہمارے اندر یہ نیاپن آتے رہنا چاہیے. روزانہ کے سلسلے میں ہمارے لیے اس مسجد کی قدر ہونی چاہیے، ذمہ داروں کی قدر ہونی چاہیے. اور یہ قدر سے مراد صرف یہ نہیں کہ بس ان کے لیے شکر ادا نہیں، غائبانہ ان کے لیے دعا ہونی چاہیے. سچائی سے بول رہا ہوں، پوری دیانتداری کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے یہ فضل کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کے فضل کے بعد بندوں پر ہمارے لیے سب سے بڑا یہی انہیں کا حق ہے. میں آپ کے لیے درس دے رہا ہوں، آپ کے لیے تیاری کر کے آ رہا ہوں، اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. لیکن مجھے ذہنی سکون چاہیے، مجھے بدنی سکون چاہیے، مجھے مطالعے کے لیے کتابیں چاہیے، مجھے دیگر آسانیاں چاہیے پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے. سب کچھ الحمدللہ انہوں نے اتنا کچھ کیے، پورا گھما پھرا کر کے انہیں کے اوپر آئے گا. وہ سمجھ رہے اس بات کو؟ اس کی قدر کیجیے. آپ یہ چھوڑ دیں گے، آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی، کہیں آپ کو ایسے ذمہ داران نہیں ملیں گے. واللہ کہہ رہا ہوں، جتنا ہمارا تجربہ اس کے بقدر بتا رہا ہوں میں آپ کو. جہاں بھی جاتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اتنی آسانی سے آپ کیسے کر لیتے ہیں. جب میں بولتا ہوں کہ ذمہ داروں کا تعاون ہے، بہت کم لوگ یقین کرتے ہیں اس بات پر. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ذمہ داروں کا. میں بولتا ہوں تعاون ہے، بتا ہو جائے آپ کو. یعنی واللہ کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر اللہ کے بعد بہت بڑا فضل ہے ان کا، بہت بڑا احسان ہے ان کا. ہم ان کا احسان زندگی پر نہیں بھلا سکتے، زندگی بھر نہیں بلا سکتے. ہمارے دل میں کھوٹ ہوگا، ہم لوگ اخلاص سے عاری ہو جائیں گے جب ہمارے ہاتھ ان کے لیے نہیں اٹھیں گے خالص.
صرف ان کے لیے اگر ہمارے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں، ان کے گناہ ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نظر انداز کرے، ان کے جو ہے اپنی خوبیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے، ان کی ایک خوبی انشاءاللہ پورے گناہوں پہ بھاری پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ خواتین کو بھی ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ان کا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ یعنی میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیملیاں ہیں، میں قریب سے جانتا ہوں، ان کی بھی قربانیاں ہیں، ان کی ذہنی سکون کے لیے، ان کا اتنا دلچسپی دینے کے لیے، دلچسپی دکھانے کے لیے، اتنا وقت نکالنے کے لیے، ظاہر بات ہے ان کی بیویوں کا بھی تعاون ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک آدمی جس کے پاس بیوی ہو وہی اس بات کو جان سکتا ہے۔ تو جو ہے ان کے لیے یعنی ان کی بیویوں کا تعاون ہوگا تبھی تو ان کے لیے اتنی آسانیاں ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کا تعاون ہوگا تبھی تو ان کے لیے اتنی آسانیاں ہو رہی ہیں۔ ان کی بیوی کا تعاون نہیں ہوتا، ان کے بچوں کا تعاون نہیں ہوتا، یہ کام ان سے اتنا بڑا کام آسانی سے نہیں ہو پاتا۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کام نہیں لے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں یہ سب، تو ہمارے لیے یہ بڑی محسن شخصیتیں ہیں، کیونکہ میں وہاں جانے کے بعد مجھے اتنا احساس ہوا، اس بات کا اتنا احساس ہوا مجھے، یعنی میں ان کے سامنے تو رو نہیں سکا، میں اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھا، اپنے آنسوؤں کو، یعنی بعد میں یعنی جیسے بس میں بیٹھا میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے ایک دم۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کتنا احسان کیا ہمارے اوپر، یعنی ہمارے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ماحول عطا کیا، لوگ دین سمجھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، اور ان کے لیے اپنے لیے مسائل جو آسانی سے حل ہو جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو چنا، اوروں کو بھی چن سکتا ہے، ان کو چنا اللہ رب العالمین نے۔ اگر صرف یہ انتظامات کر دیتے تب بھی بہت بڑی بات ہوتی، لیکن انہوں نے برابر جو ہے طالب علم کی طرح بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ کسی کے لیے یقین میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے یعنی ہمارے ہاتھ ان کے لیے خالص جب تک نہیں اٹھتے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مخلص مسلمان ہے، میں اپنی ذاتی رائے بتلا رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مخلص مسلمان ہے۔ ہمارے لیے ذاتی خالص دعائیں ان کے لے کر کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، ان کا اتنا بڑا احسان ہے نا، اتنا بڑا احسان ہے نا، اگر یہ ہمارے لیے زیادتی بھی کر دیتے تو یہ احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، واللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ احسان تو میں یہاں تک سمجھتا ہوں اپنی ذاتی معاملات میں اس کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے احسان سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے جنت کا معاملہ ہے، جنت دوزخ کا معاملہ ہمارے لیے، یہ جنت کے راستے آسان کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ہاں کسی کے ماں باپ بھی جنت کا ذریعہ بنتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن محض کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، ایسے ماں باپ ہیں ان کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ جو ہے درجہ رکھنے والے ہیں۔ یہ تو میں اپنی ذاتی رائے بتلا رہا ہوں، تو اس کے لیے جو ہے ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجیے، آپ لوگ جتنا کام کر سکتے ہیں کر لیجیے، جتنا مجھے پڑھانا ہے پڑھا لینا چاہیے، جتنا آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ان کے بعد پتہ نہیں کون لوگ آئیں گے، کون شخصیتیں آئیں گے۔ اور میں اپنی ذاتی بات بتلا رہا ہوں کہ میں ذمہ داروں کو اکثر بتلاتے رہتا ہوں کہ یعنی ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، ایک ٹیم تیار ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کے لیے اتنی سختی کرتا ہوں میں، اتنا ڈانٹتا ہوں، اتنا برا بھلا بولتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ ایک ٹیم ہماری تیار ہو، یعنی ہمارا انتقال ہو جائے آگے کون ہوگا، یہ کتابیں جلانے کے لیے یا جو کسی کرانے کی دکان کو جائیں گے پھلی بیچنے کے لیے، ایک ٹیم ہونا نا ہمارے بعد، تو کون ہے ہمارے بعد جو اس کو آگے چلانے والا؟ رب العالمین کسی کو بھی کھڑا کرے گا، لیکن اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے، ذمہ داران کو اور ہم کو بھی سب مل کر کے۔ تو اسی وجہ سے اتنے سارے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے، عورتوں کے دروس چل رہے ہیں، عورتوں میں ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے، مردوں کی ایک ٹیم تیار ہو رہی ہے، گھما پھرا کے اگر دیکھیں آپ سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد انہی کا ہے۔ ہرگز بھی میں آپ کے سامنے بھی بولوں گا، بند کمرے میں بولوں گا، میرا احسان نہیں ہے ان سے بڑھ کر کے، ان سے بڑھ کر کے میرا احسان نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے علماء ہیں کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی میدان دینے والا نہیں، ان کے لیے کوئی جو ہے انتظام کرنے والا نہیں، سہولت پیدا کرنے والا نہیں، ان کے لیے جو ہے کم از کم قدم پہ کھڑا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ انہوں نے ہم کو ہر اعتبار سے مضبوط کیا، ہر اعتبار سے کھڑا کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یعنی اللہ رب العالمین کے بعد میں بار بار بتلا رہا ہوں، ان سے بڑا احسان اس پوری روئے زمین پر کسی کا نہیں جو ان لوگوں کا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے جو ذریعہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں، اسی لیے یعنی ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے، ان کے ہوتے ہوئے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجیے۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو لیلۃ القدر رمضان میں ایک مرتبہ رکھی ہے، رمضان میں بول رہا ہوں پورے سال میں، ایک فارسی شاعر ہے وہ اگر ساری راتیں شب قدر ہوتی تو شب قدر کی کچھ قدر نہ ہوتی، ایک کوئی شعر ہے، وہ مجھے اشعار سے دلچسپی نہیں ہے مجھے، تو اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ نے ہر رات شب قدر نہیں رکھی فضیلت لوٹنے کے لیے، اللہ نے سال میں ایک مرتبہ رکھے اور اس کو بھی چھپا کر کے، تاکہ اس کی اہمیت، اس کی قدر تبھی جو واضح ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے، روزانہ استعمال کرتے کرتے ہلکی ہو جاتی ہے چیزیں، کلاس ہے ایسی، بس ایسے انتظام ہو رہا ہے، ایسی ویڈیو پکڑا جا رہا ہے، ایسے قلم آ جا رہے ہیں، ایسی بورڈ ہے، ایسی یہ سب کچھ ہے، نہیں،
یہ سب کے پیچھے دیکھنا چاہیے. میں آپ کے لیے درس دیتا ہوں, میرے لیے پیچھے کتنا بیک ہے, میرے لیے کتنی محنتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں, وہ سب دیکھنا چاہیے. پیچھے کے محسنین کو دیکھنا چاہیے. میرے احسان کو سامنے رکھ کر کے آپ پیچھے کے محسنین کو بھول جائیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے احسان فراموشی والی بات ہے. تو بہرحال وہ محبوب نگر جانے کے بعد ایک عجیب سا مجھے ایک سوچنے پر مجبور ہو گیا میں کہ ہم اس نعمت کو ایک معمولی سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دین سمجھنے کے اللہ نے ہمارے لیے اتنے اچھی ٹیم ہمارے لیے عطا کی اللہ نے, تو ان کے لیے ہمارے لیے انہیں بہت ہی مبارکبادی ہونی چاہیے, بہت قدر کرنی چاہیے ان کی. اور جب ہم دوسرے لوگوں کو جا کے بولتے ہیں, اور اکثر لوگ یقین نہیں کرتے اس معاملے کو, آپ کو تجربہ کتنا ہے نہیں معلوم, چونکہ ہم لوگ اس فیلڈ میں یہاں بولتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے, یقین نہیں کر پاتے. ہمارے پاس جتنے علماء آئے ہیں ان کے وہاں پر تاثرات لکھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ. سبوں نے ذمہ داروں کے بارے میں اچھے الفاظ لکھے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بغیر یہ کام ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ نے یہ بہت بڑا سبب رکھا ہے. یہ سبب نہیں ہوتا تو اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی. یہ خود اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے مکے میں دشواری تھی تو آپ نے ایک نئی ٹیم کی ضرورت تھی. آپ کو ہر کسی قبیلے کے پاس جاتی ہے مدد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار جیسا قبیلہ ملا, پورا مدینہ ملا آپ کو, تب جا کر کے ایک ریاست بنی, تب جا کر کے مسلمان سکون سے رہ سکے. اس طرح کی ٹیموں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ٹیم کے اسلام کے تحفظ کا ذریعہ بنتے ہیں. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کی ہر ایک کی خدمت کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ مزید جو دین کی خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.